پہلے زمانے میں ڈاکٹر تو ہوتے نہیں تھے کہ جو ایلوپیتھک دوائیوں سے علاج کیا کرتے، اس لیے پہلے زمانے میں جب کوئی بیمار پڑ جایا کرتا تو کوشش یہی کی جاتی کہ جڑی بوٹیوں، پھل اور سبزیوں کے ذریعے بیماریوں کا علاج کیا جائے، اور وہ بہت فائدہ مند علاج ہوتا تھا کیونکہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا، اس کے بہت سارے فوائد ہوتے تھے اور بہت ساری بیماریوں سے لڑنے کے بھی وہ کام آتے تھے۔ اب ایک جگہ روایت ہے کہ جو چقندر ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے بہت سارے فوائد بتائے اور بتایا کہ یہ صحت کے لیے بہت بہتر ہے۔ ایک جگہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور وہاں پہ کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے نوش فرمایا کھجور کو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سوچا کہ وہ بھی لے لیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو منع کر دیا اور کہا کہ تم کمزور ہو، تم کھجور مت کھاؤ، اور منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ چقندر لے کر آ جائیں۔ جب وہ چقندر لے کر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیش فرمائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ تم یہ چقندر کھاؤ، تمہیں اس سے طاقت ملے گی، اور جب طاقت ملے گی پھر تم کھجور کھا لینا۔ تو اب سبحان اللہ، اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پرہیز ہے وہ بھی سنت ہے، ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو کھجور کھانے سے منع کیا کیونکہ وہ طاقتور تھی زیادہ اور حضرت علی تھوڑے کمزور تھے۔ تو کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ان دنوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں شدید درد رہا کرتا تھا، جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھجور کھانے سے منع کیا تھا اور کہا تھا تم چقندر کھاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہیں طاقت دے گا۔ اب چقندر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بتا دیا کہ یہ چقندر بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اب چقندر میں پایا جاتا ہے مینگنیز پایا جاتی ہے، بیٹلن پایا جاتا ہے، وائٹامن سی پایا جاتا ہے، اور یہ چقندر کی جو خاصیت ہے یا اس کے فوائد ہیں ان کو بڑھا دیتا ہے۔ اب کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جو لوگ چقندر کھاتے ہیں ان کے اندر جو کینسر کے سیلز ہیں وہ کم بنتے ہیں، کیونکہ چقندر کینسر کے سیلز بننے کے جو عمل ہے اس کو سلو کر دیتا ہے، یا کینسر کے جو سیلز بن رہے ہوتے ہیں ان کو روکتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اور جو چقندر ہے وہ آپ کے اعصابی نظام کے ساتھ ساتھ آپ کے نظام ہضم کے لیے بہت بہترین ہے۔ وہ لوگ جنہیں قبض کا مسئلہ رہتا ہے یہ ان کے لیے بہت بہترین ہے، اگر کہ وہ سیلڈ میں کھانا شروع کر دیں تو ان کا جو قبض کا مسئلہ ہے وہ حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک اور جگہ روایت ہے کہ سیدہ قطبیہ، ابو حازل اور یعقوب اللہ کرتے تھے کہ جمعہ کا دن ان کے لیے بڑی خوشی کا دن ہوتا تھا، کیونکہ ایک تو جمعے کی نماز ادا کرنی ہوتی تھی، اور کہا کہ اس دن ایک بڑھیا ہر جمعے کو یہ کرتی تھی کہ ان کی کیاریوں سے وہ جو چقندر ہے اس کے جڑیں اتارتی تھی، وہ ایک دیگ میں ڈالتی تھی، اس کو پکاتی تھی اور اس میں جو کے دانے ڈال دیتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بس اتنا یاد پڑتا ہے کہ اس میں کوئی چربی نہیں ہوتی تھی، کوئی بھی چکنائی والی چیز نہیں ہوتی تھی، تو وہ بہت مزے کا ہوتا تھا۔ تو ان کے لیے جمعے کا دن بڑی خوشی کا دن ہوتا تھا، یعنی کہ انہیں وہ اس دن وہ کھانے کو ملتا تھا، اس لیے وہ ان کے لیے بڑا خوشی کا دن ہوتا تھا۔ اب چقندر کی بہت ساری اقسام ہیں، اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دیتی جاؤں تو وہ یہ ہے کہ جو سفید چقندر ہوتا ہے اگر آپ اس کے چھوٹا چھوٹا کاٹ کے اس کو ابال لیں، پانی میں ڈال کر وہ چھان کر آپ 1 کپ پانی پی لیں تو اس سے آپ کی قبض کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو چقندر بہت فائدہ مند ہے۔ چقندر ہمارے جو خون کا بہاؤ ہے اس کو بھی تیز کرتا ہے اور ہمارے اندر خون بھی بناتا ہے، اسی لیے جب جس کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے ایسے پھل کھائیں جو خون بناتے ہیں، جن میں چقندر اول ترجیح پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے چقندر کا استعمال اپنی زندگی میں عام کریں تاکہ آپ بہت ساری بیماریوں سے بھی بچ سکیں اور آپ کے اندر جو خون کی کمی ہے وہ بھی پوری ہو سکے۔ جزاک اللہ۔